बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और व्हाट अ डे टू विटनेस। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मकाम हासिल कर गया है जिसके लिए हम ये कहें कि हमने कई कुर्बानियां भी दी और हमेशा हम डटे रहे, हमेशा हमने अमन की बात की। और पाकिस्तान आज वो मुल्क है जिसने दुनिया की जंग रुकवा दी। बेशक सारी तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं और ये एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में आया। 40 दिन ये जंग जारी रही और जिस नहज पर ये जंग पहुंच गई थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि न जाने क्या मोड़ इख्तियार कर ले, खुदा न खास्ता तबाही की तरफ पूरी दुनिया ना चली जाए। ऐसे में हमने देखा दुनिया की स्टॉक मार्केट्स नीचे जाती रही, ऐसे में हमने देखा ऑयल प्राइस ऊपर जाते रहे और फिर इन्फ्लेशन का एक दौर आया और जो कि अभी भी उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में जारी है। लेकिन पाकिस्तान की डे वन से ये कोशिशें रहीं कि वो किसी तरीके से दोनों फरीकैन के दरमियान एक राह हमवार करे, अमन की बात करे, चाहे वो GCC कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज की बात हो, उनको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने की बात कही गई हो, या फिर इस बात की गमाजा किया गया हो कि भाई पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन आगे बढ़े खित्ते में, पूरी दुनिया में। और आज हम ये दिन देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीकैन यानी कि ईरानी डेलीगेशन कल रात गए पाकिस्तान पहुंचा, अमेरिकन डेलीगेशन JD वेंस की क़यादत में अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुंचा है। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। अमन मुज़ाकरात की घड़ी आ गई है। ईरान के बाद अमरीकी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा। अमरीकी वफ़द में स्टीव विटकॉफ है, जैरेड कुशनर शामिल हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी वफ़द का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के मौके पर दोनों जानिब से हमने देखा कि अमन इस्तेहकाम के लिए मस्बत ख्यालात का तबादला ख्याल हुआ। बल्कि अगर मैं इसको ऐसे फ्रेम कर द विजुअल्स, हम उन विजुअल्स की मदद से अंदाजा लगा सकते हैं, बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया। जिस तरीके से हैंड शेक हुए, जो ज़ाहिर है ये तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन हमें जो चेहरों पे खुशी नजर आई इस बात की गमाजी करता है कि जनाब हम ये चाहते हैं कि ये अमन टॉक जो है आगे बढ़े। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन अब ये जिम्मेदारी फरीकैन पर है कि वो मुस्बत ख्यालात के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से मुस्तकिल अमन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन टॉक्स को अब बाकायदा अमन की शक्ल देते हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सूरत हाल भी जानेंगे। और रात गए भी हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म मौजूद थे ईरानी डेलीगेशन के इस्तकबाल के लिए। और सुबह भी हमने मंजर देखे कि जब अमेरिकन वफ़द आया तो उनको भी वेलकम करने के लिए मौजूद थे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अजहर फारूक की तरफ चलते हैं, इस्लामाबाद का माहौल जानते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ तो सज गई है, मुज़ाकरात शुरू होना बाकी है। फरीकैन आ गए हैं जिनकी आमद का सबको इंतजार था। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं। तो इस्लामाबाद से हमारे साथ राजा मोहसिन एजाज हैं, अजहर फारूक हैं। अजहर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हमने देखे ये तारीखी मनाजिर जो यकीनन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के जो एक ग्लोबल कैरेक्टर उभर कर सामने आया, जो हमारा एक ज़बरदस्त रोल सामने आया है, उसकी मिसालें दी जाएंगी, उसके बारे में लिखा जाएगा। ज़रा हमें बताइएगा इस वक्त क्या आपके पास अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन। मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा आज से, आपको लगता है थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा या अभी थोड़ा टाइम है? किस टाइम होगा? जिन्हें कन्वेंशन में तमाम तर तैयारियां भी बताइएगा किस तरह से जा रही हैं। देखिए साहब, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान को क्रेडिट जाना चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप को क्रेडिट जाना चाहिए, जिनको यकीनी तौर पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान अलम का जो अमन का जो है वो अलमबरदार है, पाकिस्तान की लीडरशिप अमन की दाई है। और पाकिस्तान की लीडरशिप ने कोशिश की दो मुतहारब ममालिक को एक मेज़ पर बिठाने के हवाले से। तो आज तारीखी लम्हा है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आया है अमन के हवाले से और खुशहाली के। तो आज शाम को बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो रहे हैं। उससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें भी हैं और ये मुलाकातें भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगरचे काम तो काफ़ी हो चुका है ताकि दोनों फरीक जो हैं वो किसी एक नुक्ते पर पहुँचे और बाहमी रजामंदी के साथ किसी ऐसे मुआहदे पर पहुँचे जो कि मुस्तकिल जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की ज़मानत भी हो। आज जब अमरीकी डेलीगेशन यहाँ पे नूर खान एयरबेस पर पहुँचा तो उस वक्त वहाँ पर डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुख्तसर सी गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि अमेरिका के जो उस अज़म को सराहता है पाकिस्तान
जो कि आलमी अमन और इस्तेकाम के लिए है और जिसकी ख्वाहिश जो है अमरीकी लीडरशिप ने भी की है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि पाकिस्तान मुकम्मल सहूलतकारी फराम कर रहा है दोनों फरीकैन को, और पाकिस्तान की ये कोशिश भी है और पाकिस्तान ख्वाहिशमंद भी है कि दोनों ममालिक जो है वो बाहमी रजामंदी के साथ किसी नुक्ते पर पहुँचे, किसी नतीजे पर पहुँचे, ताकि मुस्तकिल जंग बंदी हो। तो इंतज़ामात तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, फ़ाइनल हो चुके हैं। दुनिया की नज़रें जिन मुज़ाकरात पर लगी हुई थी, अब उन मुज़ाकरात का मरहला जो है वो आ पहुँचा है। कुछ ही वक्त में बाज़ाब्ता ये मुज़ाकरात आगाज़ का होगा और तवक्को यही की जा रही है कि मुस्बत पेशरफ्त जो है वो होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें बहुत ज़्यादा हैं इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के हवाले से, आर्जी जंगबंदी के हवाले से, और उसके बाद आर्जी जंगबंदी को लेकर मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ लीडरशिप के साथ बराह रास्त खुद भी राब्ते किए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अनथक मेहनत की, अनथक जदोजहद की, कोशिश की और राब्ते किए मुख्तलिफ ममालिक के साथ, ताकि वो भी अपना हिस्सा डालें अमन के लिए, इस जंगबंदी के खात्मे के लिए, मशरिक़ वस्ती में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए, जो कि काफ़ी अरसे से, कई सालों से आग के शोलों की लपेट में था। तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी इस हवाले से बहुत बड़ी कोशिशें हैं, काविशें हैं, और पाकिस्तान के उन दोस्त ममालिक का भी बड़ा किरदार है, बड़ा हिस्सा है इस अमन के लिए, और दोनों ममालिक को, अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाने के हवाले से। तो आज जैसा कि पहले हम कह चुके हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पर है, और पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत बड़ा स्टेप। अज़हर, मुझे बताइएगा, आपने कहा कि शाम में मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा, तो ये मुज़ाकरात डायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनडायरेक्ट हो रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी? हमारा इसमें क्या रोल होगा? थोड़ी सी अगर डिटेल्स जो आप शेयर कर सकते हो, ज़ाहिर है वो आप ज़रा शेयर कीजिएगा। सदफ ये मुज़ाकरात जो है वो इंतहाई पेचीदा भी हैं, हसास नौइयत के भी हैं, और तकाज़ा भी करते हैं कि इन मुज़ाकरात की अपडेट्स जो हैं वो कुछ हद तक तो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो नहीं हो सकती जब तक कि मुकम्मल तौर पर दोनों फरीक जो है एक मेज़ पर बैठेंगे और उसका कोई रिज़ल्ट जो है वो कोई सामने आएगा। तो आज शाम को मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो मरहला भी इंशाल्लाह आएगा कि दोनों फरीकैन जो हैं वो आमने सामने बैठेंगे, और उससे पहले भी बहुत वर्क जो है वो हो रहा है, हो चुका है, और कोशिश यही है कि आज या कल ये मुज़ाकरात जो है वो मुस्बत अंदाज से अपने इख्तिताम को पहुँचे। तवक्को यही की जानी चाहिए कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप की जो कोशिशें हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगी, और पाकिस्तान की छतरी के तले एक अमन के हवाले से, इस्तिकाम के हवाले से और मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट और बहुत बड़ा ऐलान जो है वो सामने आएगा। तो आज शाम को बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज़ जो है वो हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ अलग अलग मुलाकातें भी। बिल्कुल, ज़ाहिर लम्हा ब लम्हा बड़ा कीमती है, और इस हवाले से ज़ाहिर है जैसे कि जिस तरह के मुज़ाकरात हैं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं ज़रूर हम आपको से अपडेट्स भी रख रहे हैं। अज़हर साथ ही रहिएगा। राजा मोहसिन एजाज ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी गहमा गहमी आपके पीछे दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर फॉरेन मीडिया भी मौजूद है और सबको इंतज़ार था मेहमान आए, मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए। अब तो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का इंतज़ार हो रहा है कि कब आगाज़ होता है। तो ज़रा बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या आपके पास अपडेट्स हैं? देखिए, पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये मुज़ाकरात की मेज़ सजाई है, बल्कि इसके जो तमाम तर इंतज़ामात हैं वो भी इंतहाई बेहतरीन अंदाज में किए गए हैं। मैं इस वक्त जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बाकायदा मीडिया सेंटर जो कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक है वो बनाया गया है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, लोकल ऑब्जर्वर्स, फॉरेन मीडिया और हमारा लोकल मीडिया, इसके साथ साथ फॉर्मर एम्बेसडर्स और मुख्तलिफ जो हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। पूरे प्रोसेस को देखा जा रहा है। इन टॉक्स को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है, बहुत ज्यादा उम्मीद भी है, क्योंकि ये अमन का एक ऐसा मौका है जो पाकिस्तान को जिसका क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान की क़यादत को जिसका क्रेडिट जाता है, ये मुज़ाकरात की टेबल सजाने का, दोनों फरीकैन को आमने सामने बिठाने का। आज से अगर हम एक हफ्ता पहले की बात करें तो जिस तरह के हालात थे ये नामुमकिन दिखाई दे रहा था। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, पाकिस्तान लीडरशिप, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और बिलखुसूस यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब को। अब बहुत ज्यादा उनकी गैर मामूली जो है वो एफर्ट्स, गैर मामूली राब्ते, और इस दौरान जो है वो उन्होंने
दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के साथ उनका जो है वो राब्ता हुआ। दुनिया भर ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान की एफर्ट को अप्रिशिएट किया, और पूरी दुनिया को ये बात समझ आई कि अगर कोई इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकता है तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इनिशियल सीज फायर करवा के दिखाया और उसके बाद बहुत सारी मुश्किलात भी आई इनिशियल सीज फायर के बाद, कुछ वायलेशंस की शिकायत थी फरीकैन की, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत ने ये मेक श्योर किया कि ये जो सीज फायर है ये बरकरार रहे। अब मुज़ाकरात की टेबल सज गई है इस उम्मीद के साथ कि मिडल ईस्ट में जो अमन है उसे बहाल किया जा सके, और अमेरिकी डेलीगेशन बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है, अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस इसकी क़यादत कर रहे हैं, और फिर यूएस प्रेसिडेंट के नुमाइंदा खुसूसी बराए मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ भी इसमें शामिल हैं, जैरेड कुशनर भी इसमें शामिल हैं। उनको भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एतमाद हासिल है, और इस मुज़ाकराती टीम की खासी तारीफ भी की गई है अमेरिकी सदर की जानिब से। इसी तरह बड़ा बाइख्तियार डेलीगेशन ईरान से भी यहाँ पर पहुंचा है, जिसकी क़यादत ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी भी मौजूद है, अब्बास इराक्ची वजीर खारजा भी मौजूद है, दीगर लोग भी मौजूद है, ईरानियन सेंट्रल बैंक के जो सरबराह हैं वो भी आए हैं। तो ये अगर डेलीगेशन को देखा जाए तो ये लग रहा है कि ये बड़ी वास्ट किस्म की टॉक्स होंगी, तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स पर बात होगी, जिसमें लेबनान वाला सीज फायर है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ का इशू भी है, जिसमें ईरानियन जो एसेट फ्रीज हुए हैं वो वाला इशू भी है। इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका की डिफरेंट जो है वो उन्होंने अपने मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए, 15 पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से आए, 10 पॉइंट्स ईरान की तरफ से आए। तो इन तमाम चीजों पर तमाम चीजों पे बात होगी। मोहसिन नजर साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में तो मौजूद मेहमान आ गए हैं, स्टूडियोज में वसीम बदामी आ गए हैं। तो वसीम बदामी साहब वेलकम बैक, और ट्रांसमिशन का हमारे सिलसिला जारी है, तो अब देखते हैं मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सदफ, और ARY न्यूज़ पे आपको लम्बा बलम्बा अपडेट रखा जा रहा है। बहुत अहम दिन, बहुत तारीख़ी दिन, दुनिया के तमाम तर दारुल खिलाफ़ों में सबसे ज़्यादा जो मुतहर्रिक दारुल खिलाफ़ा है उसका नाम है इस्लामाबाद। तमाम तर ममालिक में सबसे ज़्यादा मुताल्लिक़ा मुल्क जो है आज उसका नाम है पाकिस्तान, जहां दुनिया के हर अमन पसंद शख्स की नज़रें लगी हुई हैं। और आप इसमें लेटेस्ट अपडेट्स भी देख रहे हैं, नशरियात में आपको खबरें, डेवलपिंग स्टोरीज, तज्ज़िये, तमाम तर चीज़ें बताते रहेंगे। मुज़ाकरात इसके बारे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो आखिरी बयान आया है इन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़, वो ये कि इन मुज़ाकरात का क्या हतमी रुख तय पाता है, कितने कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ये अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। और उस वक्त जब अमेरिका के नायब सदर महवे परवाज़ थे टूवर्ड्स पाकिस्तान, तब डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये था कि 99% जो ये मुज़ाकरात है ये न्यूक्लियर के हवाले से है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। 99% ये मुज़ाकरात इसी मुताल्लिक़ हैं। ज़ाहिर है ये आज के दिन के इब्तदाई मनाज़िर आप देख रहे हैं, वो तारीख़ी मनाज़िर जो कि तारीख़ में लिखे जा रहे हैं, और रिगार्डलेस जो भी इस सब का नतीजा हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजा होगा। वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि इस सब के नतीजे में दुनिया में अमन कायम होगा, और इस अमन की बुनियाद इस्लामाबाद से पड़ेगी। लेकिन अब तक जो हो चुका है वो भी किसी भी नौयत से कम तारीख़ी नहीं है। 1 दहाई से ज़्यादा का अरसा हुआ जिसके बाद आज अमेरिका के कोई नायब सदर पाकिस्तान आए हैं, और ये उनको रिसीव करने के मनाजिर आज के दिन के इब्तदाई मनाजिर है। अब से कुछ घंटों पहले के मनाजिर हैं जब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इनको रिसीव किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद, और ये सारे मनाजिर अपडेट्स आपको हम अपडेट करते रहेंगे ARY न्यूज़ पर। राजा मोहसिन भी हमारे साथ, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नज़र फारूक है। इससे पहले कल रात गए ईरान का डेलीगेशन आया, ये उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। कल पाकिस्तानी वक्त यानी कल रात गए ये तशरीफ़ लाए, जहाँ पर भी जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उनको रिसीव किया। मोहसिन नकवी मौजूद हैं, इसहाक़ डार साहब मौजूद हैं। ये ईरान के पार्लियामान के स्पीकर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस वक्त का बहुत मशहूर या बहुत मुताल्लिक़ा हिस्सा हैं ईरान के वक्त का। ज़रा तज्ज़ियों की भी हम सिलसिले का आगाज़ करते हैं, बल्कि जारी है इस नशरियात में। डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू टाइम। पहले तो इससे पहले कि आज क्या होने या क्या ना होने का इम्कान या ख़दशा है, इससे पहले तो अभी जो कुछ हो चुका है, जो मनाजिर हमने देखे हैं कल रात गए से लेकर अब तक, आपका ज़ाहिर है आपका ये शोबा है, आप इसी शोबे से मुतालिक तदरीस से वाबस्ता हैं, ये कहना हर एतबार से ठीक है कि ऑलरेडी इस्लामाबाद ने और पाकिस्तान ने अपनी सिफारती तारीख़ के बहुत रेयर मनाजिर विटनेस कर लिए हैं और कर रहा है। मेरे ख्याल अनप्रेसिडेंटेड है
ہسٹوریکل ہے, اور میں اس کو وسیم بدامی صاحب ون آف بھی نہیں دیکھتی. میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک مومنٹ ہے اور یہ گزر جائے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنی جگہ کوریڈورز آف پاور میں نہ صرف خطے میں بلکہ گلوبلی بنا لی ہے, اور پاکستان اس قسم کی اور چیزیں یا اور امپورٹنٹ فریم ورکس کا حصہ بنتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ جو نتیجہ نکلے گا, آپ کوشش ہیں اور کوششلی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں, لیکن مجھے تقریباً 99% کنوکشن ہے کہ کوئی بہت پازیٹیو چیز باہر نکل کر آئے گی. آئی ایم ایکچولی لوکنگ ایٹ اے ریٹن کمیونیکے, اور جس سے مزید ملاقاتوں کی آپ سمجھیے زمین ہموار ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہیکپ لیبنن کا تھا اس کو امریکہ نے لٹرلی وار فوٹنگ پہ جا کر ایڈریس کیا ہے. دیکھیے جو 2 دن میں لیبنن میں ہوا تھا, اور جو سب سے بڑا سپوائلر تھا اسرائیل, اس کو رین ان کرنے کے لیے جس طرح کا اقدام ہوئے وہ نہیں ہوئے. ان دنوں کو بلیک ڈے کہا جا رہا ہے جو 2 دن بمباری ہوئی ہے لیبنن پہ. اور وینسڈے کی جو رات تھی, کل کی جو رات تھی, وہ پہلی پرسکون رات تھی لیبنن میں, اور اب امریکہ میں نیگوسیشن شروع ہو رہی ہیں. تو میرے خیال ہے کہ یہ جو ایکو سسٹم بن رہا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ مثبت صورتحال نکل آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے ویسٹ ایشیا کا, اس میں ایک زبردست تبدیلی آنے والی ہے. ہم بیک پری وار سچویشن پہ نہیں جائیں گے, اور وہاں پر بھی میں پاکستان کا اہم مثبت اور کرٹیکل کردار دیکھتی ہوں. اس کی شروعات ہو گئی تھی جب سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ اپنا سیکیورٹی فریم ورک کو انسٹیٹیوشنلائز کیا تھا. یعنی یہ ایک کچھ گھنٹوں پر مبنی ایک ایونٹ نہیں ہے, اس کے اثرات اللہ کرے انشاءاللہ آنے والے دنوں, ہفتوں یا سالوں تک دیکھے جائیں گے. آپ کہہ رہی ہیں, اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں یہ ماننے کی کہ یہ مذاکرات سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیو نکلے گا. اس کی ایک وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب نائب صدر تقریباً اپنی پرواز کا پاکستان کی جانب آدھے سے زائد رستہ طے کر چکے تھے, تب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے انہی مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ 99% اٹس اباؤٹ نیوکلیئر, کہ بھائی ایران کے پاس نیوکلیئر نہیں. اور یہ الگ بات ہے, اب ظاہر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہر بیان پچھلے بیان کے بالکل اپوزٹ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ تو خود ہی بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے اوبلیٹریٹ کر دیا, یہ تو بنا ہی نہیں سکتے. یہ 8 مہینے پہلے وہ صدا بلند کر رہے تھے. لیکن اس کو چھوڑ بھی دیں ہم, اگر امریکہ کا زیادہ انحصار اسی پر ہوتا ہے, فی الحال ہم کسی قیاس میں نہیں بلکہ امریکی صدر کے اس مذاکرات سے متعلق آخری بیان پر جائیں کہ 99% ہمارا زور اس پر ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر نہ ہو, ہرمز تو کھل ہی جائے گا. تو یہ تو ایک اچیویبل سچویشن لگتی ہے, کیونکہ ایران کی تو پبلک پوزیشن رہی ہے کہ ہم نیوکلیئر نہیں بنا رہے. جو افزودگی یورینیم کی وہ بھی انرجی کے حوالے سے, نیوکلیئر کے حوالے سے نہیں. ہمارے تو رہبر موسم کا فتویٰ ہے اس حوالے سے, عمان والے مذاکرات ہیں. اگر یہی امریکہ کی پوزیشن ہے ان مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی, تو اس سے تو بہت کچھ نکل سکتا ہے فریقین کے لیے. ڈو یو ایگری؟ آپ بالکل بجا فرما رہے. ان کے اس جملے میں بہت ساری فلیکسیبلٹی شامل تھی. فار ایگزامپل ہرمز کھل جائے گی, لیکن ہرمز کیسے کھلے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایران کوئی ٹول پیراڈائم لانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت اس کو مل جائے گی. پھر اگر ٹول ڈالر میں لیے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران پر سے سینکشنز ہٹیں گی, اس کی بھی تیل بیچنے کی اجازت اس کے ساتھ آئے گی. تو میرے خیال ہے, اور جب وہ 99% کنوکشن انہوں نے کہا نا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً ان نیگوسیشنز پر کامیابی کی مہر لگائی ہے. اور دیکھیے ایران بہت پولیٹیکلی میچور ملک ہے, اور وہ اس میز سے اپنے لیے گارنٹی لے کے اٹھیں گے, لیکن وہ بھی فار ایور وار نہیں چاہتے. اور یہ جو مومنٹ ہے نا, یہ ایران کو اپنے لیے ہر صورت کیپچر کرنا ہے. یعنی اس سب میں یہ موجود ہے نا پوٹینشیل ان مذاکرات میں عمر صاحبہ, کہ ایران ایز یو سیڈ کہ پاکستان یا خطے کے لیے بھی چیزیں پری وار سچویشن میں نہیں جائیں گی بلکہ اور منظرنامہ چینج ہو جائے گا. تو اس سارے منظرنامے میں ایران کے پاس یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ میں یہ سوال کی صورت میں پوچھ رہا ہوں کہ جب مذاکرات ختم ہو تو ایران وار سے پہلے جس سچویشن میں تھا اس سے بہت زیادہ بہتر سچویشن میں ہو, چاہے وہ ہرمز کے حوالے سے کچھ چارج کرنے کی بات ہو, یا اپنی سینکشنز ختم کروانے کی بات ہو, یا عالمی آئسولیشن سے نکلنے کی بات ہو. آن مینی لیول تھنگز کین بی بیٹر فار ایران. جی 200% ایران از بیک ان دا گیم. جو پری وار ایران آپ کو جنیوا میں اور قطر میں نظر آیا تھا, جو کمپلائنٹ تھا, کمپرومائزنگ تھا, گیو ان کر رہا تھا,
اس ایران سے آپ بہت مختلف ایران اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایران ایک فرنٹ پہ جنگ نہیں لڑ رہا, اس نے عسکری محاذ پر تو وہ کھڑا رہا ہے باوجود تمام تر کوششوں کے, لیکن جب یہ ڈیلیگیشن آیا ہے تو انہوں نے ان بچوں کے بستے جہاز پہ رکھے ہوئے تھے سیٹوں پر جو جن کی شہادتیں ہوئی ہیں. یہ جو سمبولزم ہے نا, یہ دنیا کا ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے اور امریکہ کے لیے پوائنٹ آف امبیرسمنٹ ہے. تو I read somewhere, sorry for interrupting you, کہ میں نے, ظاہر ہے آپ لوگ سب ہم سیکھتے رہتے ہیں, آپ لوگ جیسے لوگوں کو سن کے اور وہاں کے میڈیا اور وہاں کی چیزوں کو بھی فالو کر رہے ہیں, تو I read somewhere کہ جو رہبر معظم کی شہادت تھی وہ ایران کے لیے ظاہر ہے بہت ہی بڑا واقعہ تھا, بٹ I read somewhere کہ ایران اس کو بھی اگر یعنی فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ اگر بھول جائے گا تو یہ جو بچیوں والا واقعہ ہوا ہے اس کو نہیں بھولے گا اور نہیں بھلانے دے گا. اور آج جب پارلیمان کے اسپیکر اپنی پہلی تصویر جاری کرتے ہیں جہاز کی, تو اس میں رہبر معظم کی تصویر اس فریم میں نہیں ہوتی خامنہئی صاحب کی, لیکن ان بچیوں کی ہوتی ہے جو اسکول میں بوم کیے گئے تھے. میسیجنگ ہے نا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وسیم, ہم سے زیادہ کون سمجھے گا اس بات کو؟ ہم نے APS ہم نے تو آرمی پبلک کے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں نا, تو ظاہر ہے کہ, اور پھر اس بات کو اس طور پروجیکٹ کرنا اس حوالے سے بھی ریزولو ہے کہ نیور اگین. دیکھیے ایران میں جو بات بار بار کہی جا رہی ہے اور میری جتنی لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں نیور اگین, یعنی ہم آئندہ اس پوزیشن پہ نہیں جائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو. تو وہ گارنٹیز ایران لے کر اٹھے گا. اچھا, میں آپ مجھے وقت دے رہے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ بات کروں. جب ایران یہ گارنٹی لے کر باہر نکلے گا اس صورتحال سے تو ویکیوم تو نہیں رہتا نا جی. تو جو سیکیورٹی فریم ورک تبدیل ہو رہا ہے اس میں کوئی جگہ حاصل کرے گا. مجھے لگتا ہے دیٹ پاکستان از دا موسٹ لائکلی کینڈیڈیٹ ٹو بی ان دا سیکیورٹی انفراسٹرکچر ان ویسٹ ایشیا. مطلب یہ اٹس لائک دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے یہ, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی کی ضمانت تو ہمیں اس وقت مل رہی ہے. کریکٹ. اور ایک ایسا ملک جو گڈ اسپیس میں ہے امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اگر وہ اس ویکیوم میں پارشلی بھی موو ان کرتا ہے, کون ملک موو کرے گا؟ تو اگر میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کوئی انالیسس کروں تو مجھے پاکستان کا نام اوپر دکھائی دیتا ہے. واو, اس کی بہت ساری جہتیں اراؤنڈ مینی لیولز, بہت اچھی اس میں سے چیزیں نکلنے کا امکان ہے انشاءاللہ, اور ضرور نکلیں گے انشاءاللہ. ہر امن پسند, ہر مسلمان, ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے. ٹاکنگ اباؤٹ ہرمز, اگین ہم کو اسپیکولیٹ نہیں کر رہے کہ کیا ڈیمانڈ ہوگی اور کیا ہوگا, لیکن یہ جو آپ نے ممکنہ منظرنامہ بتایا کہ ایران اس پہ چارج کرنا بھی شروع کر دے, وہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ شاید سامنے سے مزاحمت اس لیے بھی آئے کہ یعنی مور دین کہ ایران کس کے اس سے فائنینشیل گینز کیا ہوتے ہیں, یہ تو دوسری سائڈ کے لیے ذرا ایک بڑی بیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے نا کہ بھائی جان آپ نے پھر حاصل کیا کیا کہ وہ ہرمز جو کھلا ہوا تھا وہ ایسا لگا کہ جب جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی, پہلے ہفتے میں داخل ہوئی, تو ایسا لگا تھا وار واز اباؤٹ ہرمز, حالانکہ پہلے سے کھلی ہوئی تھی, بلکہ الٹا ایران پیسے بھی لے رہا ہے, اور اگر اس کو یوان میں چارج کرنا شروع کر دیا تو پیٹرو ڈالر بھی چیلنج ہو رہا ہے. یہ تو شاید دوسری سائڈ نہ ہونے دے, چونکہ اس میں بڑی بیڈ ایڈورٹائزنگ ہے اگلی سائڈ کی. لیکن کس نے سوچا تھا کہ ایران اور امریکہ ایک کیپٹل میں آپس میں بات کریں؟ کریکٹ. یہ بات تو آپ کی فہم میں شاید 15-20 دن پہلے بھی نہیں تھی. جی ایسے ہی ہے بالکل. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایکسکرژن کہتے تھے, وہ باہر ہم گئے اور ہم یہ کر واپس آ جائیں گے. اور اس وقت ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو کریٹیکل ہے, وہ یہ کہ امریکہ اور میں اسرائیل تو نہیں کہوں گی لیکن نتن یاہو اور امریکہ کے تعلقات میں دراڑ پڑی ہے, کیونکہ اب جو سچویشن روم کی سٹوری ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. اور نتن یاہو سے ٹرمپ ناراض ہیں اور نتن یاہو موساد سے ناراض ہیں, بیکاز اٹ از سین ایز این انٹیلیجنس فیلئر. اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل میں جو لوگ اس جنگ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی تاریخ کا ایک ڈیزاسٹر ہے, جہاں ایک اتنا زبردست موقع ملا اسرائیل کو, اور کجا اس کے کہ ایران کمزور ہوتا یا ختم ہوتا, جو سمجھیے پلان آف تھنگس تھا اور ہمیشہ سے ان کا ارادہ تھا. ایران ہیز کم بیک اسٹرانگر. آج آپ ایک مختلف ایران سے بات کر رہے ہیں.
دیکھیے آپ نے ہرمز کی بات کی, میں آپ سے اگری کرتی ہوں. ابھی ہمیں نہیں پتا, اور ہمیں اس ٹیبل پر ایران کو بھی کوئی ون ون دینا پڑے گا. جب پہلی دفعہ کیوبا میں ایسی دنیا تھی کہ نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہونے والا تھا, نیوکلیئر ہولوکاسٹ کی بات ہو رہی تھی, تو کیوبا میں سوویت یونین نے بھی جا کر اپنے ملک میں کہا تھا ہم جیت کر آئیں, اور امریکہ نے بھی کہا تھا کہ ہم جیت کر آئیں. تو کیوبن میزل کرائسس اس طرح ایورٹ ہوا تھا. اس طرح کا کوئی ون ون اس ٹیبل پر ضرور ورک آؤٹ ہوا ہے. اسی لیے آپ کو اتنے وثوق سے دونوں پارٹیز یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت گئے. رائٹ, تھینک یو سو ویری مچ ہما صاحبہ, بہت شکریہ. اور آپ کو ہم ذہن دیں گے ٹائم اینڈ اگین, تاکہ آپ کے تجزیے سے جو کہ خبروں اور ساری ڈیولپمنٹس پر مبنی ہیں ہم خود کو اپڈیٹ کر سکیں, ناظرین کو اپڈیٹ کر سکیں. ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی ایونٹ اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو دونوں سائڈ وکٹریز کلیم کرتی ہیں. بنیاد مرصوص میں بھی یا سندھور میں بھی بظاہر تو دونوں سائڈ نے وکٹری کلیم کی ہے, لیکن سب جانتے ہیں کہ اس کا فاتح فریق کون سا ہے اور شکست خوردہ فریق کون سا ہے, اور یہاں بھی معاملات کچھ ایسے ہی ہیں. آپ کو لمبا اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود, اس میں ایڈ کرنے کے لیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. بریگیڈیئر صاحب, ایک تو یہ جو ہم مناظر اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں یہ کتنے ریئر, یعنی ایک ہم نے دفاعی اعتبار سے ایک ایگزامپل سیٹ کیا الحمدللہ آج سے کچھ ماہ پہلے, اور یہ ایک سال کے اندر سفارتی سطح پر بھی یہ جو کامیابی ہوئی ہے, آپ اس کامیابی کو بھی, یعنی ظاہر دونوں کے اپنے الگ الگ جہتے ہیں, لیکن اس کامیابی کو بھی آپ اس کامیابی کے قریب ہی سمجھتے ہیں. وہ دفاعی میدان میں تھی, بلکہ اس کے جو ثمرات ملے اس میں سے اب ایک یہ کہا جائے کہ اس کا سب سے بڑا ثمر ہمیں ابھی اس صورت میں مل رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی سارے ڈائنامکس چینج ہوئے نا, اور دنیا نے ہمیں بالکل الگ انداز سے ایڈریس کرنا شروع کر دیا. I think I 100% agree. Last year آپ کو یاد ہوگا فیلڈ مارشل سیاسی نے بھی کہا تھا کہ اس ناٹ میٹر کہ پاکستان رائز کرے گا یا نہیں کرے گا, اٹ از ہاؤ فاسٹ پاکستان کین رائز. اور اللہ نے کیا ہے. دیکھیں صاف نیتی سے جب آپ چلے ہیں, دیر از اے ہیوج کیمسٹری بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ ود ان, اور اس کی مدد سے آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر بنیاد مرصوص یا مارکہ حق میں دان کٹے گی ایک بڑی پاور کی. دیکھیں یہ پورا ڈیزائن تھا. مئی میں پاکستان پہ اٹیک ہوا تھا, جون میں ایران پہ ہوا تھا. دس از آل لنک ٹو فائنلی جس کو کہتے ہیں فائنل کل کیا جائے اسلامک ورلڈ میں, اور جو دو مڈل پاورز ہیں ان کو خدا نخواستہ اتنا ڈینٹ کر دیا جائے, اس کے بعد راہ ہموار ہو جائے. تو وہاں سے اللہ نے کامیابی دی, آؤٹ آف دا وے کامیابی ملی. اینڈ دین دس از 2026 جو ہے یہ ایئر آف آئی تھنک پاکستان بیکمنگ اے سینٹر آف گلوبل پیس, ڈپلومیٹک فتح ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اور صاف نیتی ہے, جس میں آئی تھنک لیڈرشپ کے ہارڈ ورک کی ضرور بات کی جائے. دین وی کم ٹو جو سیناریوز بن رہے ہیں فیوچر میں. آئی ایگری ود ہما بقائی صاحبہ کہ کس طریقے سے پاکستان ول ناؤ بیکم پارٹ آف دس آرکیٹیکچر, کہ جو ابھی آپ دیکھیں لاسٹ جو پورا مہینہ 40 دن گزرے ہیں, اپنی لیڈرشپ ہماری آئی ڈاؤٹ اٹ دے ہیو سلیپٹ, بٹ دس از دا کائنڈ آف کمٹمنٹ. اسلامک ورلڈ میں لڑائی نہ ہو جائے, سعودی عربیہ کے ہاتھ روکے گئے, باقیوں کو سمجھایا گیا کہ آپ اس نتنیاہو کی لڑائی میں نہ آئیں. اینڈ آئی تھنک ہیٹس آف ٹو سعودی عربیہ آلسو انہوں نے ریسٹرینٹ رکھا ہے. ترکیہ میں بہت زیادہ کنسلٹیشن ہوئی, یہاں سے سجیشن گئی, پھر چائنا ہے, مصر ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک ابھی بھی آپ دیکھیں ہاؤ فریش تھے, رات کو ریسیو کر رہے ہیں مڈ نائٹ, اور ایسا لگتا تھا دو بھائی مل رہے ہیں جب آئے ہیں کلیبوف صاحب اور پھر عباس راکچی صاحب, اور صبح جو ہے دین ود سیم اسمائلنگ فیس یو آر ریسیونگ یو ایس وائس پریزیڈنٹ, اور کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ تھکاوٹ ہے, جسٹ لک ایٹ دی اسٹیمنا آف دا لیڈرشپ. تو یہ ہے وہ آئی تھنک کاسٹ دیٹ یو پے, اور اسی کے ڈویڈنڈ. باقی پاکستان کی قوم ہمیشہ ساتھ رہی ہے. ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو منظر نامہ ہے, اس میں آئی فور سی کہ ایک تو انشاءاللہ جو امریکن جو سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں, جان مارشائمر ہے, کل میکگریگر ہے, کہ اٹ واز اسٹریٹجک ڈیفیٹ فار یو ایس, اور وہ 2 ہفتہ پہلے سے کہہ رہے تھے. ایران ہیز ایمرجڈ ویری اسٹرانگ, کہ چیز یہی تھی کہ دے سروائیو ایز اے نیشن اینڈ اے اسٹیٹ, تو اسٹیٹ ویسے ہی وکٹری ہے. اینڈ دین دے ہیو ناٹ اونلی سروائیو, مطلب انہوں نے دانت توڑ کے رکھ دیے. اینڈ دین دے ہیو گیون لاٹ آف کانفیڈنس ٹو مڈل پاورز, کہ اگر آپ نیت کے ساتھ اپنی نیشن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, دیر از نو ریزن کہ آپ فیل ہوں گے. ابھی جو فیوچر میں جو مجھے نظر آ رہا ہے, انشاءاللہ مذاکرات پہ بھی بات کریں گے, کہ جو 4 مڈل پاورز ہیں پاکستان, سعودی عربیہ, مصر اور ترکیہ, اینڈ دین انشاءاللہ بینگ جوائنڈ بائی ایران لیٹر آن, یہ ایک اسٹرکچر بنے گا ویئر وی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی کہ باہر سے آ کے ہمیں لیکچر کریں اور ہمیں آ کے بتائیں کہ سیکورٹی کیا ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں, اینڈ دین دس از فار ڈیفینسو پرپزز. ترکیہ میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ اسرائیل نے جب دھمکی دی کہ یو آر نیکسٹ, تو یہاں پہ یہی تھا جی کہ ناؤ وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر. تو اللہ کا کرم ہے وہ دن بھی آئے گا,
اور I think Pakistan has emerged as a pivot of security. سر پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ سے ہم پوچھتے رہیں گے اور مستفید ہوتے رہیں گے. پاکستان کے سینئر وزیر جناب علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. احسن صاحب, واٹ اے ڈے, اور کیا شاندار مناظر ہیں, اور ہر پاکستانی کا, ہر مسلمان کا, ہر امن پسند دنیا کا جہاں بھی رہتا ہوں اس کے لیے بہت اچھے, بہت خوش کن مناظر ہے. اب ظاہر ہے ساتھ ساتھ اس ایشو کی کمپلیکسٹی بھی بہت زیادہ ہے, لیکن آپ اپنے طور پر کتنا زیادہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج دن کے اختتام پر یا کل یا جب بھی, ظاہر ہم اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کرتے, اس کے اندر بہت ساری اور جہتیں سب کی, کہ اس سب میں سے ایک مستقل امن کی بنیاد پھوٹے گی اور اس آج کے دن جن مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اس سے. جی بہت شکریہ وسیم بدامی صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام اہل وطن کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تاریخ میں دس از ون آف دا فائنسٹ مومنٹس کہ آج آسٹریلیا سے لے کر امریکہ دنیا میں سب کی نظروں کا مرکز پاکستان اور اسلام آباد ہے. اور اس کا سہرا بلا شبہ ہماری قیادت وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس جنگ کے دوران مسلسل اپنی کوششیں ان جنگ کے شعلوں کو بجھانے کے لیے سفارتکاری کے شعبے میں جاری رکھی اور دوست ممالک کے ساتھ مل کر کوشش کی کہ ہم فریقین کو میدان جنگ سے مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو جائیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ دونوں فریقین اسلام آباد میں مذاکرات کے میز پر موجود ہیں. دونوں کے وفود اسلام آباد آ چکے ہیں اور اب یہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کی نہیں رہی بلکہ اس میں 193 ممالک بھی فریق بن چکے ہیں. چونکہ اس جنگ کے نتیجے میں جو ڈسرپشنز ہوئی ہیں, چاہے وہ تیل کی سپلائی چین ہے, چاہے وہ پیٹروکیمیکل پروڈکٹس کی, فرٹیلائزر کی, یا جو بھی ڈسرپشنز ہیں جو انہوں نے کیپٹل مارکیٹس کو متاثر کیا, اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ کروڑوں افراد دنیا میں خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے, کیونکہ اس سے بدترین افراط زر پیدا ہوگی جو تمام ممالک کے لیے یکساں مہلک ہوگی ان کی معیشتوں کے لیے. تو اس لیے یہ اب ایک بہت ہائی سٹیک مومنٹ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ دونوں فریق اس بوجھ کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس تنازع کا ایک پرامن پائیدار حل تلاش کرنا صرف ان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے, اس خطے کے امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور پاکستان اس کے لیے اپنی بھرپور مخلصانہ کوشش کر رہا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں فریقین کی پوزیشن ایک بہت میکسیملسٹ ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے درمیان ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ جو دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو اور جس سے ہم اس تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہوں. اگر اس ایک نشست میں اس کا مستقل حل نکلتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن میرے نزدیک اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں فریقین سیز فائر کو پرولونگ کر کے ایک اور مذاکرات کے دور پر بھی آمادہ ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑی کامیابی ہوگی, کیونکہ اس قسم کے ماحول میں جہاں اتنے ہائی ٹینشن اور جذبات ہوں, کچھ کولنگ پیریڈ بھی درکار ہوتا ہے جس میں کہ آپ معاملات کو آسانی سے پھر حل کر سکتے ہیں. تو ہماری دعا یہی ہے کہ یہی مذاکرات فیصلہ کن ہوں. لیکن اگر آج یہ کوئی فیصلہ کن نتیجے پہ نہیں پہنچتے اور مذاکرات جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کر کے سیز فائر ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ بھی فی الوقت ایک بڑی کامیابی ہوگی. ہم بہت پر امید ہیں اور ہم سب دعا بھی کر رہے ہیں, چونکہ اس مذاکرات کی ناکامی کی قیمت یہ پورا خطہ ہی نہیں پوری دنیا کی معیشت ایک بہت بڑی بھاری قیمت کی صورت میں ادا کرے گی. آپ سوچئے کہ اگر تیل $200 بیرل سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے مختلف معیشتوں کے اوپر, بالخصوص ایشیا کی معیشتوں کے اوپر. تو اس لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے, جو اس وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہے, ان کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ تنازع حل نہ ہوتا تو جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور جس طرح ان کے ملک کے اندر پیٹرول پمپوں پہ
لڑائی جھگڑا اور فساد ہو رہا تھا تو ان کے ملک کے بھی کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے. تو پاکستان نے پوری دنیا کے لیے ایک موقع فراہم کیا, اور اب اسی لیے ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے اس مذاکرات کے ٹویٹ نے دنیا کی کیپٹل مارکیٹس میں $3 ٹریلین زیادہ ویلیو ایڈ کی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ٹویٹ پہ دنیا کی عالمی منڈیوں میں اور مارکیٹس میں $3 ٹریلین کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے. ورنہ تو ہم یہ دیکھتے تھے احسن صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ جو ہیں وہ اس طریقے سے عالمی منڈی پہ یا سٹاک مارکیٹس پر اثر انداز ہوتے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ وہ بڑا کام کر گئی, اور اس میں جو لیبنن کا ورڈ بھی انہوں نے ملک کا ایڈ کیا, وہ بھی بڑا ایک کہتے ہیں نا ایک بڑا ایسا تنازع ہے جو اب حل طلب ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ بڑا کلیدی رول پلے کیا. دو ایسے فریق جو آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں تھے, 40 دن سے جنگ ہو رہی تھی, جنگ بندی کو تیار نہیں تھے, ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا. ہمارا رول ڈیفینیٹلی یہی تھا, لیکن اب یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں, اس کی ذمہ داری ان دونوں فریق پر ہوگی. بٹ اسٹل میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد از ناٹ جسٹ اے وینیو. اسلام آباد نے بڑا اسسٹ کیا ہے اس سارے مذاکرات کو یہاں تک لانے میں. فردر ہم کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں ان دونوں فریق کو؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ پاکستان دو ایسے متعارف فریقین کو جو میدان جنگ میں تھے اور ایک دوسرے کے خلاف سرفراہ تھے, انہیں میدان جنگ سے نکال کر مذاکرات کی میز پر اسلام آباد میں لا کر بٹھا دیا ہے. یہ بذات خود ایک بڑی کامیابی ہے, اور پاکستان اب تک جو ان فریقین کو یہاں تک لانے میں ایک مثبت اور بڑی مخلصانہ کوشش کرتا رہا ہے, اسی طرح ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے کہ دونوں کے درمیان کوئی ایسا باہمی اتفاق رائے پیدا ہو جس سے دنیا کے امن کے لیے اور اس خطے کے امن کے لیے کوئی مثبت ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور ہم سب پر امید ہے کہ یہ بہت تاریخی مومنٹس ہیں جن کو ہم وٹنس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہوگی جو رقم ہوگی. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, پچھلے ابھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح جو ہماری حکومت اور عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کا جو ایک مکمل ہم آہنگی ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف کا کردار ہے, اس نے مارکے حق میں پاکستان کو ایک ایسی کامیابی دی تھی کہ جس نے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند کیا تھا. اور اب پھر یہ وہی ٹیم ورک ہے یہ جس کے نتیجہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے سرخرو ہو رہے ہیں. اس کا جو لیسن ہے, جو اس کا سبق ہے, وہ یہی ہے کہ اگر ہم اتفاق کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ اور خود پر یقین کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے, اور ہر کامیابی پاکستان کی دسترس میں ہے. ہمیں جی ایسے صاحب, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہم نے بہت زبردست ہم آہنگی دیکھی اور اس کے نتائج دیکھے الحمدللہ, سفارتی سطح پہ, عسکری سطح پہ, ہر حوالے سے. اور آپ کا ظاہر ہے ایک بڑا زبردست آپ کا معیشت کے حوالے سے بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ تھوڑا یہ سمجھائیے گا کہ اب اگر یہ صورتحال بہتری کی طرف جاتی ہے, جو کہ جاتی بھی لگ رہی ہے, تو اس کا یعنی یکدم جو معیشتوں پر جو برا اثر آیا تھا, یعنی قریباً کوئی 200 ملین پلس بیرل تو صرف آئل کا, جس کی مالیت کم سے کم $25 بلین صرف تیل کی مد میں جو متاثر ہوا. باقی جو سارے ایکسپینس ہیں, ایران کا انفراسٹرکچر, وہ سب تو اپنی جگہ, لیکن آبِ ہرمز کی بندے جہاں روزانہ 140 جہاز گزرتا ہے, وہاں سے اوسطاً 5 جہاز گزر رہا تھا. اب اگر یہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں تو اس ایک ایونٹ کی وجہ سے جو معیشت میں عالمی اور پاکستان کی منفی اثر آیا تھا, وہ یکدم چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی یا نہیں؟ وہ یہ خراب تو چیزیں 30-40 دن میں ہوئی تھی, بہتر ہونے میں شاید اس سے زیادہ وقت لگے. جی دیکھیے, یہ بلا شبہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس کا سینٹیمنٹ ہے, یہ الیکٹرک سوئچ کی طرح آن آف نہیں ہوتا, اس میں ایک لیگ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کانفلکٹ جاری رہتا تو اس کے اثرات ایسے تھے کہ جسے ہم ڈومز ڈے سینیریو کہتے ہیں, تو بہت سے ممالک اور معیشتوں کے لیے یہ قطعاً ڈومز ڈے سینیریو تھا, جس میں کہ ان کی معیشتیں بالکل پگھل جاتی, میلٹ کر جاتی ہیں, کیونکہ کوئی بھی ترقی پذیر ملک اس قدر تیل کی قیمت جو ہے امپورٹ کرنے کا جو بوجھ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا, اور اپنے ملک کے اندر
پھر لاک ڈاؤنز کرنے پڑتے، صنعتیں بند ہو جاتی، بے روزگاری ہوتی، غربت ہوتی، تو ایک بہت بڑی تباہی سے ہم بچ گئے ہیں. اور اب اگر اللہ کرے یہ امن قائم ہو جائے اور ایک اچھا حال نکل آئے تو اس کے نتیجے میں ایک انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ تقریباً لیگ ہوگا 3 سے 6 ماہ کا، جس کے بعد چیزیں نارملائز ہونی شروع ہو جائیں گی. اور لیکن یہ جو ایک جھٹکا لگا ہے، ہمیں اس جھٹکے سے بھی کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. ہمیں ہی نہیں، پوری دنیا کی معیشت کو ہوا ہے، اور ہمیں اسے کیچ اپ کرنے کے لیے آنے والے سالوں میں اور مہینوں میں یقیناً اپنی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کے اثرات سے نکل سکیں. اور اللہ کرے کہ امن دیر پاؤ، تاکہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ چیزیں ٹریک پر آئیں اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد معاملات خراب ہو جائیں. چونکہ ظاہر ہے ناظرین، تمام تر دفاعی ماہرین جو معاشی ماہرین ہیں ان سے بات کر کے نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بظاہر ایونٹ ایک دن، ایک ہفتے یا ایک مہینے کا ہوتا ہے، اس پہ جو جھٹکے لگ جاتے ہیں معیشت کو، یہ سے پھر سنبھلتے بہت وقت لگ جاتا ہے. پھر وہ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں لگتا سنبھلنے میں، اس کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں منفی معنوں میں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ بتائیے گا، آپ اس سے پہلے اس پر بات بھی کر رہے تھے، یوں دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان نے جو کچھ کیا یہ سفارتی سطح کا معاملہ ہے اور یہ سفارتی سطح کی کامیابی ہے. لیکن ظاہر ہے وی آر لیونگ ان اے ورلڈ کہ جہاں پر ہر چیز دوسرے سے بہت ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، انڈائریکٹلی بھی نہیں. سو یہ سفارت کے میدان میں الحمدللہ بڑی عاجزی کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں جو جھنڈا گاڑا ہے پاکستان میں، اس کے ہمیں دفاع کے میدان میں براہ راست اثرات ان the days, weeks and months to come نظر آئیں گے انشاءاللہ. And if yes, how exactly? I think اس پہ already بات چیت تو شروع تھی ایون لڑائی سے پہلے, because I think there was a very genuine feeling in the region, especially Saudi Arabia, ترکی میں اور کسی حد تک مصر میں, کہ جس طریقے سے اسرائیل, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی دے اٹیک قطر also, پھر I think گلف شیک ڈاؤن میں بھی بات آئی کہ یہ تو اس طریقے سے نہیں چل سکتا. And we were also saying with a sarcasm کہ پالیسی آف لینڈ نہیں چلے گی, کہ آپ کی باری نہیں آئے گی, ڈسپائٹ کہ اللہ کا کرم ہے, وی آر سیلف سفیشینٹ, لیکن ریجن کو سوچنا چاہیے. تو ایک تو آئی تھنک یہ انفلوئنس گو کرے گا. ابھی آپ نے دیکھا سعودی وزیر خزانہ کل ادھر ہی تھے, آئی ایم شیور ویری سبسٹینشیل جو بات چیت ہوئی ہے. ترکیہ میں بہت زیادہ ولنریبلٹی فیل ہو رہی ہے, پیپل آر ناؤ, اسرائیل از ٹرائنگ ٹو پش دیم آؤٹ آف نیٹو, اور اردوغان جو ہیں وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ پاکستان کی نیوکلیر پاور, ترکیہ کی ٹیکنالوجی, سعودی عربیہ کی فائنینشیل پروگریس اور مصر کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے, ٹیکنالوجی, مل کے وی کین ڈو اٹ, اور شاید آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف جائیں گی. اس میں آئی تھنک اگر آپ دیکھیں جو سیکیورٹی پاکستان کا جو سیکیورٹی کا اپنا جو ہے, میرا اپنا تھوڑا ایکسپیرینس رہا افریقہ میں, میں نے پڑھایا زمبابوے میں, دیر لاٹ آف ڈیمانڈ فار پاکستان ٹو ٹرین ان ہائبرڈ وارفیئر, اور ہر قسم کی, چاہے وہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے, کنونشنل ایئر فورس کی آپ ڈیمانڈ دیکھ لیں, آپ سیلز دیکھ لیں سے لائک آذربائیجان امپورٹنگ. تو ایک اور آئی تھنک دروازہ کھل رہا ہے وچ از کالڈ, آپ کہہ لیں جو امریکہ کا کہتے ہیں ملٹی انڈسٹریل کمپلیکس ان اے پازیٹیو سینس, کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اور ٹیکنالوجی ہے وہ, اور اس کا جو امبریلا ہے, دیٹ از ناؤ اویلیبل ان دا مارکیٹ اور اپنے دوست ممالک. دوسرا آئی تھنک بھارت کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ایک پاسنگ کمنٹ ہے, کل میں 2 چینلز پہ تھا, اینڈ دے ور ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل, بیکاز وہ برداشت نہیں کر رہے. میں نے کہا ششی تھرور نے کہہ دیا, کہتے ہیں جی یہ جھوٹی خبر ہے, یہ ہی جنریٹڈ ہے. میں نے کوٹڈ دم کہ این ڈی ٹی وی پہ تھوڑا سا شرم کرو, وی آر ہیلپنگ یو ان اے بگ وے, کہ گیس کی لائنیں تو وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, یو نو پیپل آر مائگریٹنگ فرام towns and small villages to cities, city سے ادھر جا رہے ہیں, ایک میس مائگریشن ہو رہی ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو تھوڑا سا آپ جو ہے کم از کم اپریشیٹ کرو, لیکن بہت آئی تھنک دے ور ان ویری بیڈ شیپ. ایون اگر وہ اے آئی جنریٹڈ بھی تھا تو بات تو سچ تھی, مگر بات تھی رسوائی کی, کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اٹ سیمز دیٹ وی آر لاسٹ ان سینیمیٹک فینٹیسیز وائل وی کنٹینیو ٹو لوز ان دی ریئل ورلڈ. بات تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے کہ ہے تو معاملہ ایسے ہی. سر تھینک یو سو ویری مچ, اور آپ کو ہم زحمت ہیں ناظرین خصوصی نشریات, تبصروں, تجزیوں, ڈیولپنگ سٹوریز, ہیڈ لائنز, اور اس پر اپنی جاری رہیں گی. ایون آج بھی صبح انڈین ٹی وی تھوڑی ہی دیر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر یہ خبریں تھی جے ڈی وینس کا طیارہ جو واپس امریکہ کی طرف, انہوں نے کہا یو ٹرن لے لیا طیارہ نے, تو وہ پتہ نہیں وہ بھی آیا تھا یا نہیں تھا. جب وہ اسلام آباد پہنچا, آئی ڈونٹ نو کیا گزری ہوگی ان اینکرز پہ, ان جرنلسٹ کہا جائے کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. تو ہم ایک بریک لیتے ہیں اور تبصروں, تجزیوں اور خبروں, ہیڈ لائنز کا سلسلہ ARY نیوز پر جاری ہے. اسلام آباد کی جانب ساری نظریں ARY نیوز پر, ہم آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں.